السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کی تراویح میں آپ نے 12واں پارہ سنا ہے۔ اس پارے کی ایک آیت آج میں نے تفسیر کے لیے انتخاب کی ہے۔ آیت سورہ یونس کی ہے۔ سورہ یونس کے بعد کل جو ہم نے تفسیر کی تھی اس کے بعد کا جو سورہ ہے سورہ ہود، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ آج کی تراویح میں آپ نے اگر ترجمہ سنا ہوگا یا پھر کچھ پڑھا ہوگا تو اندازہ ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوموں کا نام اور ان کا ذکر یہ سورہ کے اندر آیا۔ تو اسی میں سے سورہ ہود کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 40/9۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قصے بیان کیے یہ سورہ کے اندر۔ بیان کرنے کے بعد قصوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، کہ اے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں، یعنی یہ جو واقعات، یہ جو قصے آپ کو سنائے جا رہے ہیں قرآن میں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وحی کے ذریعے سے معلوم کرا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ، ان باتوں کو آپ نہیں جانتے تھے، وَلَا قَوْمُكَ، اور آپ کی قوم بھی، مِنْ قَبْلِ هَذَا، اس سے پہلے، یعنی یہ وحی آنے سے پہلے معلوم نہیں تھا۔ فَاصْبِرْ، آپ صبر کریں، إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، یقیناً انجام متقیوں کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ تو اس آیت کی اس آیت کا ایک جو حصہ ہے مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ، کہ آپ اس بات کو نہیں جانتے تھے، اس واقعے کو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہاں ایک عقیدے کی بات آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ عقیدے کی بات کیا ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر غیب کا علم اگر کسی کو ہے تو صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان کو یا کسی اور بھی مخلوق کو غیب کا علم نہیں ہے۔ انسان کو ہی نہیں، کوئی اور مخلوق بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں مخلوق کے اندر فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، اور انسانوں میں سے پیغمبر اور رسول بھی آ گئے۔ یہ خلاصہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یعنی مسلمان جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ نبی غیب دان تھے، نبی کو غیب کا علم معلوم تھا، اور ایسی ویسی باتیں نبی کے بارے میں کرتے ہیں۔ نبی جو ہے ماں کے پیٹ سے حافظ بن کے آئے تھے، تو ایسی نبی کا کوئی سایہ نہیں تھا، نبی پیدائشی مختون ختنے کے ساتھ پیدا کیے گئے تھے۔ تو ایسی ویسی باتیں بڑھا چڑھانے کے لیے یہ غلط ہے۔ جو باتیں قرآن و حدیث میں آپ کو پیغمبر کی شان بتانے کے لیے بتائی گئی ہیں وہ کافی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے وہاں سے ایکسٹرا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے مقام کو حد سے زیادہ اونچا بڑھانے کے لیے غلط سلط باتیں بولتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ جو نعت قوالی کا یہ جو سسٹم ہندوستان کے اندر ہے، وہ قوالیوں کے اندر تو پورا دین سے باہر قرآن و حدیث سے ہٹ کے چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ اکثر باتیں قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہوتی ہیں۔ اسی میں سے کیا ہے یہ کہ نبی جو ہے غیب کا علم رکھنے والے ہیں، آج کل کا جاننے والے ہیں، نبی کے علم سے کون سی چیز باہر ہے، تو ایسی باتیں بے جا بتائی جاتی ہیں۔ تو آج میں چند دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن اور حدیث سے، جس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، پیغمبروں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ خود ہمارے پیغمبر کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت سارے دلائل قرآن میں ہیں۔ ایک دلیل سورہ انعام آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، میرے پاس خزانے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہے۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میرے پاس غیب کا علم ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، نہ مجھے غیب کا علم ہے نہ میرے پاس خزانے ہیں، خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، میں نہیں ہوں۔ تو یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، اور پھر اسی طرح سورہ نمل آیت نمبر 65 پر 5 میں اللہ نے فرمایا ایک دم فیصلے کی بات، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں غیب کا علم سوائے اللہ کو کسی کو نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں ہے۔ قرآن کے اندر غیب کے علم کے حوالے سے ایک بہت پتے کی بات بتائی گئی جو آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 180 پر 8، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دم کلیئر کر دیا مسئلہ، غیب کے مسئلے کو، کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے لو کنت اعلم الغیب، اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کیا کہا سنیے، لو کنت اعلم الغیب، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لستکثرت من الخیر، تو میری زندگی میں صرف بھلائی ہی ملتی، وما مسنی السوء، اور برائی مصیبت بیماری مجھے کبھی بھی نہیں آتی، کبھی مجھے برائی یا بیماری نہیں لگتی، اور پورا فائدہ اچھائی خوشی سکون راحت یہی میری زندگی میں ہوتا اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، لیکن نہیں ہے۔ اور آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے نبی کی زندگی میں سکون کے علاوہ پریشانیاں تکلیف مصیبت بیماری یہ ساری چیزیں نبی کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنے والا سمجھنے والا ہر ایک انسان یہ بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی پہ جادو ہوا، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی پہ جادو ہوا تو اللہ کے نبی کو کئی دن تک تکلیف تھی، پھر بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ پہ دم کرے اور بتائے کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کے بال آپ کے سر کے بال جو ہے ایک کنویں کے اندر باندھ کے ایک دم گھانٹیاں باندھ کے اس نے ڈال دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو بھیجا، نکال کے لے کے آئے، گھانٹیاں کھولے تو تب اللہ کے نبی کو جادو کا اثر جو ہے ختم ہوا۔ تو جب اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا تو اللہ کے نبی اتنے دن تکلیف کیوں پڑتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ایک نہیں دسیوں قصے ہیں جو اس بات پر دلیل ہیں کہ نبی کو غیب کا علم ذرہ برابر بھی نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے احد کے میدان کے اندر مسلمان جو 70 مسلمان شہید ہوئے ایک چھوٹی سی بھول کی وجہ سے، جہاں اللہ کے نبی رکنے کے لیے بولے وہاں نہیں رکے، وہاں سے نکل کے آگئے، پیچھے سے دشمن آ کے کیا کیا؟ حملہ کیا، مارا۔ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو اتنا نقصان ہوتا نہیں ہوتا۔ خود اللہ کے نبی کے دانت مبارک شہید ہوئے، اللہ کے نبی کے دانت نکل گئے، سر پہ اللہ کے نبی کو گہری چوٹ آئی جس سے خون نکل آیا۔ اگر مجھے معلوم ہے سپوز کہ میرے اوپر کوئی حملہ کرنے والا ہے، وہ انسان آنے تک میں ویٹ کروں گا، مارنے تک انتظار کروں گا؟ نہیں، لیکن اللہ کے نبی کو مار لگ رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے، نبی کا سر زخمی ہو رہا ہے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی یا تو جنگ میں نہیں آتے، یا پھر جنگ میں آتے بھی تو پہلے ہی سے پتا ہوتا کہ یہ آدمی مارنے والا ہے، اسی کو قتل کر دیتے یا کم سے کم اس سے بچتے۔ ایسا بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اور بہت مشہور واقعہ، مشہور مطلب غیب کا علم نہیں ہونے کی دلیل، امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے حدیث نمبر 4240 پر 9 میں ایک واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی کو جو ہے مدینے کے اندر ایک عورت دعوت دیتی ہے۔ دعوت کس کی ہے؟ بکری کی دعوت۔ اللہ کے نبی قبول کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ دعوت دینے والی عورت مسلمان نہیں ہے بلکہ یہودی ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے بکری کا گوشت پسند کرتے ہیں۔
اللہ کے نبی کو پسند ہے، معلوم ہے شانے کا گوشت، پیر کا جو حصہ ہے وہ گوشت اللہ کے نبی کو پسند تھا، تو اس نے کیا کیا، اس میں زہر بھرا، فل زہر ڈال کے جو ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے ایک اور صحابی حضرت بشر رضی اللہ عنہ، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں جا کے بیٹھے، دسترخوان پہ زہر سے بھرا ہوا گوشت کا حصہ لایا گیا، اللہ کے نبی نے لقمے کو منہ میں رکھا، کھانا چاہا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کھائیے مت، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً تھوک دیا، لیکن بازو جو صحابی تھے حضرت بشر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کھا لیا، زہر کا اثر ان کی زندگی میں ہوا اور اسی سے ان کو موت بھی ہوئی۔ مرنے کے بعد جو ہے، ان کی موت کے بعد اللہ کے نبی نے اس یہودی عورت کو جو ہے ان کے خاندان والوں کے حوالے کیا قصاص بدلے میں، چونکہ ان کے زہر سے ان کی موت ہوئی تھی، تو اس لیے قصاص میں بعد میں اس یہودی عورت کو بھی قتل کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے قتل نہیں کیا، چونکہ اس زہر سے اس صحابی انتقال ہوئے تھے، تو اس وجہ سے اس عورت کو بعد میں قتل کیا گیا۔ کہنا کیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی جاتے ہی نہیں۔ اچھا بھائی گئے، جانے کے بعد کھاتے نہیں، کھاتے، کھا بھی لی اللہ کے نبی، لیکن بعد میں جب وحی آئی تو اللہ کے نبی نے تھوک دیا، باہر پھینک دیا۔ تو جب اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو کیا اللہ کے نبی ایک صحابی کو ایسے ہی موت کے گھاٹ اتار دیتے؟ نعوذ باللہ، کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کیے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی ایسی جملے کہے۔ جنگ بدر کے بعد جو ہے ایک صحابیہ کی شادی ہوتی ہے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی شرکت کرتے ہیں شادی میں، تو وہاں مدینے کی کچھ لڑکیاں، کچھ بچیاں، چھوٹی بچیاں جو ہے دف مارتے ہوئے کچھ اشعار پڑھتے ہیں، عربی کے کچھ اشعار پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے پڑھتے ایک بات یہ بولتے ہیں بچے، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے درمیان میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے۔ ہمارے درمیان میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً کہا دعی ہذا، یہ بات کو چھوڑ دو، یہ بات کو نکال ڈالو، ایسا مت کہو، یہ چھوڑ کے اس سے پہلے جو پڑھ رہے تھے نا وہ پڑھو، یہ بات آئندہ مت پڑھو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 4750 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کیا، دعی ہذا، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کے نبی خود اپنی زندگی میں اس بات کو پسند نہیں کیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی خود جانتے تھے کہ غیب کا علم نہیں ہے تو کیسے کہا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی نے فوراً روک دیا۔ تو غیب کے علم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کان تک اس بات کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا، اللہ کے نبی مہینہ بھر پریشان تھے تقریباً۔ حضرت عائشہ گھر چلی گئیں، اللہ کے نبی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کبھی حضرت علی سے پوچھتے ہیں، کبھی فلاں صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا عائشہ سے ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیا مشورہ ہے؟ ایک مہینہ پریشان تھے۔ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی بولتے میری بیوی پاک دامن ہے، کچھ نہیں کیا، یہ تو الزام ہے، فلاں آدمی نے لگایا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ جب تک اللہ تعالیٰ سورہ نور کی 10 آیتیں نازل نہیں کیے، اس وقت تک اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتا کہ عائشہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ قرآن کی 10 آیتیں، تو قرآن مجید کے اندر یہ ساری باتیں اتنی حقیقت کے ساتھ بتائی گئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہا، سورہ نساء آیت نمبر 113 میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے علم دیا ہے جو علم آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا۔ میرے بھائیو سوچنے کی بات ہے، اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو جبرائیل وحی لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے نبی بولنا تھا جبرائیل تمہیں کیا لاکھوں دیتی کہ میرے کو معلوم ہے لاکھوں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
بار بار ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ صحابی آ کے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں، کتنے قصے نہیں سنے آپ؟ اللہ کے نبی بولے کہ نہیں تھوڑا رکو، بعد میں آؤ، بعد میں وہی آئے گی تو بتائیں گے۔ اللہ کے نبی تھوڑا رکے، بعد میں وہی آئی تو پتا چلا کہ یہ مسئلے میں یہ علم ہے، صحیح بات، اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے۔ کتنے مسائل ایسے نہیں ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں، یہ آیتیں اس بات پر بہت بڑی دلیل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی آپ کو عالم الغیب کہے۔ تو قرآن کی اتنی ساری، بہت ساری آیتیں ہیں۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، مختصر اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ یونس آیت نمبر 20، سورہ اعراف آیت نمبر 180 پر 8، اسی طرح سورۃ الاعراف میں ہی آیت نمبر 180 پر 8 سے پہلے بھی اس بات کا اور اچھے طریقے سے خلاصہ ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 60 پر 5 میں بھی اسی بات کو اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 50 میں اس بات کا ذکر ہے۔ قرآن کی اتنی آیتیں ہیں، اتنی آیتوں کے باوجود سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمانوں میں جو یعنی درگاہوں کو جو ماننے والے وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کہاں سے لاتے ہیں۔ قرآن جب ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کی آیتیں ایک دم کلیئر ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک الفاظ میں بتایا۔ اب آپ یہی سورہ ہود کی آیت نمبر 40 پر 9 پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما کنت تعلمها انت، کہ اے نبی تم نہیں جانتے تھے یہ واقعے کو، من قبل ھذا، یہ وہی آنے سے پہلے، یعنی ہم نوح علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنانے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ نوح کیا ہے، نوح کی کشتی کیا ہے، نوح کا طوفان کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا، ہم نے آپ کو بتایا تو تب آپ کو پتا چلا۔ تو جب قرآن اتنے صاف انداز سے کہتا ہے آپ ان باتوں کو وحی لانے سے پہلے جانتے نہیں تھے، ما کنت تعلمها، تم کو علم نہیں تھا، جب اللہ تعالیٰ اتنا صاف بولتے ہیں تو پھر کس حساب سے آپ بتائیں کہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کو بھی غیب کا علم تھا؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ فیصلہ کن جملہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں من زعم ان محمدا يعلم ما فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نبی کل کیا ہوتا ہے جاننے والے تھے تو وہ آدمی اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، وہ جھوٹا ہے اپنی بات میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ اللہ کی ذات غیب کا علم رکھنے والی ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کے کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ جب نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے مقام پہ ہو کے بھی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، تو پھر یہ آج دنیا میں جو آپ جا کے جن کو ہاتھ کی لکیریں دکھاتے ہیں، کنکر دکھاتے ہیں، جو انگوٹھی کا تارا دکھا کے آپ کا ستارہ بتا کے آپ کی تقدیریں بیان کرتے ہیں، وہ کوئی طوطے والا آتا ہے چٹھی نکالتا ہے آپ کی زندگی بتاتا ہے، کیا کھیل ہے یہ لوگ آپ کی زندگی میں آپ کی آنے والی زندگی میں کیا ہوگا وہ بتائیں گے؟ آپ کی زندگی میں نفع نقصان یہ طوطا بتائے گا، یہ انسان بتائے گا، یہ 50-100 روپے کے لیے بکنے والا بابا بتائے گا آپ کو؟ کیسے مسلمان ہیں؟ اور مسلمانوں کو دیکھیے جا رہے ہیں، کوئی ہاتھ دکھا رہا، کوئی پاؤں دکھا رہا، کوئی پاؤں جہاں رکھا وہاں کی مٹی لے جا کے دکھا رہا کہ کچھ بتاؤ دیکھ کے، نہیں دیکھو کچھ تو بھی معلوم رہیں گا کیا، تو بھی یہ ساری چیزیں نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے نبی نہیں جانتے تھے، تو آپ کی تجارت میں، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں کل کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، کوئی جانے گا؟ کیسے جانے گا؟ ہرگز نہیں جان سکتا ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے علم ہے وہ اللہ کے علم میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کو جو بتائے وہ اتنا ہی معلوم ہے، اس کے علاوہ پیغمبروں کو معلوم نہیں ہے، غیب کا علم نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ فرشتوں کو، جنات کو، انسان کو، اللہ کے ولیوں کو، نیک لوگوں کو، یہاں تک کہ ہمارے آخری پیغمبر کو بھی غیب کا علم ہرگز نہیں تھا۔
قرآن اور حدیث کی اتنی ساری باتیں جو مختصر وقت میں آپ کے سامنے دلیلوں کے ساتھ رکھی گئی، یہ ساری باتیں کافی ہیں سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام ضرور دیا تھا۔ اونچا مقام بتانے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، جھوٹی من گھڑت ایسی ویسی باتیں لا کے نبی کی شان میں ایسا غلو کرنے سے بچنا چاہیے۔ جو باتیں ہیں وہ باتیں بتائیے، کافی ہیں۔ جو باتیں نہیں ہیں، نبی کی جھوٹی شان میں ایسی باتیں کیوں بیان کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، جو حدیث کے خلاف ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند نہیں کیا، اللہ کے نبی نے خود روکا ہے، تو پھر ہمیں بھی اس بارے میں ہرگز اپنی زبانیں نہیں کھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدے کے اس مسئلے کو سمجھنے اور اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔